26 نومبر کے جو شہداء کے حوالے سے کیسز لوگ فائر کرتے رہے، اس میں ہمارا ایک ہی شہید انیس شہزاد ستی تھا جس کا پوسٹ مارٹم ہوا تھا، اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ جو ہے وہ انہوں نے ان آفیشیل تو اس وقت لکھ کے دے دی کیونکہ لوگ بہت زیادہ تھے، مگر اس کی آفیشیل پوسٹ مارٹم رپورٹ وہ ایشو نہیں کر رہے تھے، حالانکہ پوسٹ مارٹم وہاں پرفارم کیا گیا۔ اس کے لیے وہ عدالت میں چلے گئے اور ساتھ ہی ان کے ورثاء نے 22A کی اپلیکیشن دائر کر دی عدالت میں۔ اس کے بعد ان کو دھمکیاں دی جاتی رہیں، ان کو ہراساں کیا جاتا رہا، ان کو ڈرایا جاتا رہا، ان کو دھمکایا جاتا رہا کہ آپ یہ درخواستیں واپس لے لیں ورنہ اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا۔ سیٹرڈے کو، ویسے تو تھرسڈے کو ان کی فیملی جو ہے وہ اسی ڈر سے کہ ان کی فیملی کی بچوں کو بھی تھریٹس دی گئیں، وہ اسی ڈر سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اسلام آباد سے آپ کے صوبے KP میں شفٹ ہو گئے، پناہ لے لی۔ صرف یہ 2 لوگ وہاں پہ اپنا رہا سہا کاروبار یا جو بھی سامان سمیٹنے کے لیے وہاں رکے، جس میں مدعی جس کا نام نفیس ستی ہے، جو کہ مرحوم کے والد کا فرسٹ کزن ہے، وہ کمپلیننٹ بھی ہے، اس کو علی پور سے اسلام آباد سے اٹھا لیا گیا، اور شہید کا بھائی جو کہ پولیس ملازم ہے SPU میں، اس کو اس کے متعلقہ DSP امتیاز بٹ اس نے اریسٹ کر کے یا اغوا کر کے آپ کہہ سکتے ہیں اگینسٹ ہز ول اس کو پولیس لائنز میں جو ہے وہ شفٹ کر دیا۔ اور یہ چیز جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا کے کئی دوستوں نے اس کو مینشن کیا، سوشل میڈیا نے اس کو مینشن کیا۔ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ آج 22A کی تاریخ تھی، آج عدالت میں پیش ہو کے انہوں نے اپنا وہ جو اپلیکیشن تھی اس کے حوالے سے بیان دینا تھا، مگر آج صبح کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت سے سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگوں کے ساتھ ان دونوں کو پیش کیا جاتا ہے عدالت میں۔ ایک جمگھٹا لگا ہوا تھا، ایک ہی طرح کے کپڑے اور ایک ہی طرح کے وہ پتہ نہیں کس اس کے لوگ تھے، وہ پولیس کے تھے، وہ CTD کے تھے، وہ سیکورٹی برانچ کے تھے، ادھر کے تھے یا ادھر کے تھے، جو بھی تھے، بہرحال سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگوں کا ایک جتھا جو ہے وہ ان کو لے کے وہاں پہنچا، اور وہاں ان سے یہ بیان دلوایا گیا کہ یہ 22A ہم نے فائل ہی نہیں کی ہے، اور ہر چیز جو اس میں لکھی تھی اس کو انہوں نے ڈینائی کر دیا۔ آج صبح ان کے اس پیش ہونے سے پہلے ہی ان کی فیملی نے ہائی کورٹ میں ہیبیس کارپس ایک پٹیشن دائر کر دی تھی اسی 22A کے حوالے سے کہ ہمارے جو مدعی ہیں ان کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ جو حکومت کہتی ہے ایک بھی گولی نہیں چلی، جو یہ حکومت کہتی تھی کہ کوئی شہادت نہیں ہوئی، آج ان شہادتوں کو چھپانے کے لیے یہ کس حد تک گر گئے ہیں کہ ان کے جو لواحقین ہیں، ان کے جو ورثاء ہیں، ان کو اٹھا کے زبردستی یہ بیان دلوائے جا رہے ہیں۔ ان کی فیملی نے ہائی کورٹ میں پٹیشن آج ہی فائل کر دی ہے، اور وہ فیملی اسی ڈر سے آلریڈی خیبر پختونخوا میں پناہ لیے ہوئے ہے، کیونکہ وہ اپنے شہید کا وہ معاف نہیں کریں گے کسی کو، اور وہ کیس لڑنا چاہتے ہیں، وہ کھڑے رہنا چاہتے ہیں حق کے لیے، سچ کے لیے، اور ان پہ یہ پریشر جو ہے بڑھتے جا رہا ہے۔ اور اسی قسم کے پریشر KP کے علاوہ جو باقی شہداء ہیں ان سب پہ بھی اسی قسم کے پریشرز ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بلوچستان کے ہمارے ایک شہید تھے، ان کے بھائی کے اوپر جو ہے وہ کیس کر کے اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ سو یہ نہایت شرمناک ہے، اور حکومتی وزراء جو شہیدوں کا اور لاشوں کا تمسخر اڑاتے پھرتے ہیں، میں انہیں کہوں گا کہ کچھ شرم کریں اور ان گھٹیا ہوچے ہتھ کنڈوں سے باز رہیں۔ شہادتیں جو ہے وہ چھپائی نہیں جا سکتی ہیں، لاشیں جو ہیں وہ بھلائی نہیں جا سکتی ہیں۔ آپ کی یہ بھول ہے، یہ چیزیں آپ کے ان ہوچے ہتھ کنڈوں سے لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے اور لوگ آخری وقت تک لڑتے رہیں گے۔ سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ شہداء کے ساتھ کیا کر رہے ہیں،
آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ اب شہداء کی تعداد 12 سے بڑھ کے 13 ہو گئی ہے. ملک ادریس شہید جن کا اٹکس گرنال سے تعلق تھا، اور یہ ہمارے اس پوائنٹ کو جو ہم نے پریس کانفرنس کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی، وہ اس کو اور بھی اس کو وہ کرتا ہے کہ ہم کہتے تھے کہ لوگ ڈر سے ہسپتالوں میں نہیں جا رہے ہیں کہ اٹھا نہ لیے جائیں، بلٹ وونڈز جو ہیں اس کو نہیں وہ ٹریٹ کر رہے کہ اٹھا نہ لیے جائیں. اور آپ دیکھیں کہ وہ بیچارہ اٹک سے ملک ادریس صرف اس لیے یہاں پہ پشاور میں اپنا علاج کراتا رہا کہ ہی فیئرڈ کہ اس کو اٹھا لیا جائے گا، اور اس کا علاج کی بجائے اس کو کہیں اور ہی لے جائیں گے اور اس کو جو ہے اس کو ٹارچر کریں گے. اور وہ ایک 13واں شہید جو ہے وہ اس کا وہ اضافہ ہوا ہے، اور آپ لوگوں کے پاس وہ سب وہ اس کی وہ موجود ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی حرکتیں مت کریں، یہ نامناسب بات ہے. آخر میں آخری پوائنٹ، میں بات شاید لمبی ہو گئی ہے، میں اس کو تھوڑا سا شارٹ کر لیتا ہوں. آخری آپ بھی پوچھیں گے، سوال ضرور پوچھیں گے، تو میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں. مذاکراتی کمیٹی ملی ہے آج، انہوں نے آ کے پریس ٹاک بھی کی ہے، اور اس پہ جو ان کے 2 نکات تھے انہوں نے وہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے سامنے رکھ دیے ہیں. تو اٹس اسٹارٹ آف دی انگیجمنٹ، اور اس حوالے سے اب جو ان کی اگلی میٹنگ ہوگی اس میں جو ہمارے دوستوں نے آ کے بتایا کہ ایک چارٹر آف ڈیمانڈ کے حوالے سے بات ہوئی ہے، وہ سامنے رکھیں گے. میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرف تو یہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکراتی کمیٹی کا عمران خان صاحب سے ملنا وہ بہت ضروری ہے. مذاکراتی کمیٹی کی خواہش ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کریں، وہ ملاقات ہونی چاہیے. حکومت کو چاہیے کہ جس طرح اسپیکر نے یہ فیسیلیٹیٹ کیا ہے اور اپنا آفس پیش کیا ہے، تو ہم اسپیکر کو اور اس حکومت کو کہیں گے کہ آپ جو ہماری پولیٹیکل پارٹی کے ممبرز کا رائٹ ہے اپنے قائد کو ملنا، وہ جو آپ سختیاں ہیں اس کو آپ ریلیکس کریں تاکہ یہ کمیٹی جو ہے وہ اپنے قائد کو مل سکے، تاکہ کوئی میننگ فل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کی جا سکے. تو یہ مذاکرات کے حوالے سے تو اس پہ ابھی یہی بات ہے کار کیا ہے. بلکہ اگر آپ کو اسٹیٹمنٹ آپ کی نظر سے گزری ہو تو انہوں نے جی ایس پی پلس سٹیٹس کے حوالے سے بھی اپنی کنسرن شو کی ہے. جی ایس پی پلس سٹیٹس پاکستان کو ایوارڈ ہونے سے پہلے اور بعد کا فرق یہ ہے کہ یورپین مارکیٹس کے اندر جی ایس پی پلس سٹیٹس ملنے کے بعد آپ کی ایکسپورٹس 65% بڑھ گئی تھی. آپ کی 5.4 بلین یورو کی ایکسپورٹ ہے یورپین مارکیٹس کے اندر. اور شاید آپ کو اندازہ ہوگا، میرے دوست بیٹھے ہیں اور جو علم رکھتے ہیں، تاریخ بھی جانتے ہیں، کہ جی ایس پی پلس سٹیٹس لینے کے لیے پاکستان کو بحیثیت ریاست، بحیثیت ملک کتنے پاپڑ بیلنے پڑے. یہ کسی ایک حکومت کا نہیں بلکہ کئی ریجیمز میں، کئی گورنمنٹس میں، مختلف حکومتوں میں ریاست نے، حکومت نے کوششیں کی، لابیز کی، بار بار جو ہے ہمیں ریجیکٹ کیا جاتا رہا، یورپین یونین میں بار بار انکار ہوتا رہا، اور بڑی مشکل سے بہت سی گارنٹیز اور بہت سی کمپلائنسز انشور کرنے کے بعد ہمیں جی ایس پی پلس کا سٹیٹس دیا گیا ہے. صرف اپنے سیاسی مخالفین کو ختم کرنے کے لیے، ان کا جو ہے وہ عبرت کا نشان بنانے کے لیے، جو سویلینز کے ملٹری ٹرائل ہو رہے ہیں، آپ اتنا آگے جا رہے ہیں کہ آپ پاکستان کی ایک طرف آپ معیشت کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں، معیشت کو تو تباہ کرنے کی بنیاد رکھ دی ہے آپ نے. میں آپ کو بتاؤں کہ سری لنکا میں بہت عرصے تک صرف اس لیے جی ایس پی پلس سٹیٹس نہیں دیا جاتا رہا کیونکہ وہاں پہ جو ڈیتھ سینٹنس تھا وہ بائی ہینگنگ وہاں پہ موجود تھا، جس کے حوالے سے انہوں نے کئی سال ان کو ریجیکٹ کیا اور بڑی مشکل سے وہ کرنے پہ موجود ہوئے. اب ہم بین الاقوامی دنیا کو ایک موقع دے رہے ہیں کہ آپ یہ ہم سے سٹیٹس جو ہے وہ آپ ہم سے واپس لے لیں. آپ پاکستان کی عوام، پاکستان کی گرتی ہوئی معیشت کو اٹھانے، سہارا دینے کی بجائے آپ پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کا موجب بن رہے ہیں. ہم ان کو بھرپور الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں اور ہم اس حکومت کو تنبیہ کرتے ہیں کہ یہ
جو اتنی ریاست اور حکومتی کوششوں سے یہ جو سٹیٹس اٹین کیا گیا تھا، آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ اپنے ذاتی سکور سیٹل کرنے کے لیے آپ جو ہیں وہ اس ملک اور اس ملک کی معیشت کو تباہ کریں۔ تو ہم انہیں تنبیہ کرتے ہیں کہ اس سے باز رہیں، اور یہ اس پہ شدید رد عمل آئے گا، بزنس کمیونٹی کی طرف سے بھی آئے گا۔ ہم آلریڈی اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ دے چکے ہیں رد عمل۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کو ہم روکیں گے۔ جو ریمیڈیز آلریڈی بتا چکے ہیں سیکرٹری جنرل اپنی پریس کانفرنس میں، کہ جو لیگل ریمیڈیز ہمارے پاس موجود ہیں، جو لیگل آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں، وہ ہم سارے استعمال کریں گے۔ اور نہ صرف ہم جو سویلینز جو ہیں جن کا ملٹری ٹرائل ہوا ہے ان کو انصاف دلائیں گے، بلکہ ہم پاکستان کے خلاف جو یہ سازش یہ حکومت کر رہی ہے اس کی معیشت کو تباہ کرنے کی، ہم اس کو بھی ناکام بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا ایک اہم ایشو جو آج وی مسٹ ڈسکس ود یو، وہ یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس کا جو فیصلہ ہے وہ آج ہونا تھا، اور اس فیصلے کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ ہم صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ فیصلہ کیوں مؤخر کیا گیا ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ کہاں لکھا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے اتنی مشکل پیش آ رہی ہے کہ جب فیصلہ سنایا جانا تھا تو اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بریت کا کیس ہے، اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک ایسا کیس جو بریت کا کیس ہے، جس کیس کے پلے ہی کچھ نہیں ہے، وہ فیصلہ لکھنا بڑا اوکھا کام ہوتا ہے۔ اور مجھے اندازہ ہے کہ فیصلے ہو بھی جاتے ہیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اس قسم کا کوئی بھی فیصلہ جو آئے گا وہ ہائر کورٹس میں اور ہائر جوڈیشریز کے سامنے جب پیش ہوگا تو شاید پہلی پیشی پہ ہی یہ فیصلہ اڑ جائے، تو بڑا حوصلہ کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اس کیس کے پلے کچھ نہیں ہے، اور یہ ایک سیاسی انتقام کی بدترین مثال ہے، جس میں عمران خان صاحب کو اور ان کی زوجہ بشرا بی بی کو جو ہے وہ سزا دینے کا ماحول تو آپ کو پتہ ہے، ایوری بڈی واز ایکسپیکٹنگ کہ آج بلکہ خان صاحب کا بیان آیا کہ بالکل یہ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے جو ماحول سے لگتا ہے یا گفتگو سے لگتا ہے، یا جو لائرز ہمارے ہیں جو انہوں نے آ کے بتایا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ من گھڑت سی ایک کہانی بنائی گئی تھی جس کا مقصد صرف اور صرف عمران خان کو جھکانا تھا، مگر ہمارے قائد کو جھکانا یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اس سارے کیس میں نہ عمران خان صاحب نے کوئی ذاتی فائدہ اٹھایا، نہ کوئی پیسے کسی کے ذاتی جیب میں آئے ہیں۔ پیسے آئے بھی سپریم کورٹ کے پاس، انویسٹ بھی سپریم کورٹ نے کیے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ جو انویسٹ کیے تو اس کے اوپر جو ہے ود انٹرسٹ بہت سارے پیسے اور بھی جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ عمران خان صاحب صرف القادر ٹرسٹ کے ٹرسٹی ہیں، اور ٹرسٹی کو آپ اگر اس طرح امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے سیاسی طور پہ تو یہ ایک مذاق خیز چیز ہوگی، اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ جب یہ فیصلہ بھی اگر یہ کر لیں گے تو جو میں نے آپ کو EU کی کا سٹانس آپ کو بتا دیا ہے، یہ فیصلہ بھی انٹرنیشنلی ڈسکس ہوگا، نیشنلی تو ہوگا ہی ہوگا، عوام کو تو تشویش ہے ہی ہے، مگر وہ ادارے انٹرنیشنلی اور وہ اقوام جو ڈیموکریسی سے، ہیومن رائٹس سے کمیٹڈ ہیں اور ہمارے ہسٹوریکلی پارٹنرز ہیں، تو پھر وہ اس پہ بات بھی کرتے ہیں، اور کیونکہ وہ آپ کے پارٹنرز ہیں اور آپ ہر چوتھے دن ان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں امداد کے لیے، پاکستان چلانے کے لیے، پیسے مانگنے کے لیے، تو پھر آپ کو وہاں جو ہے بڑی سبکی اور شرمندگی ہوتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بریت کا کیس ہے، اس میں خان صاحب کی بریت بنتی ہے، اس کو جان کے ڈیلے کرنا جو ہے شاید مناسب نہیں ہے، اور آپ کو چاہیے کہ اس کا فیصلہ جلد کریں، اور عمران خان صاحب کو، وہ بے گناہ ہیں، ان کی بیگم جو ہے زوجہ وہ بے گناہ ہے، اور ان کو انصاف ملنا چاہیے، اور وہ اس ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، اور اس ملک کی سب سے بڑی جماعت کے قائد ہے۔ ان کے ساتھ یہ زیادتی جو ہے یہ کسی بھی حوالے سے عوام ایکسیپٹ نہیں کرے گی، اور یہ قانون اور انصاف کے اصولوں کے بھی خلاف ہے۔